گزشتہ روز بعد مغرب کے ورانگل سٹی میں جماعت اسلامی ہند ورانگل سٹی کی جانب سے ایک اہم انٹلیکچول میٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع امت کی ترقی اور سربلندی کے لیے لائحہ عمل تھا، جبکہ پروگرام کے مہمان جناب مجتبیٰ فاروق صاحب رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند نے کی۔ اس فکری نشست میں شاہد مسعود، ریجنل ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے علاوہ شہر کے دانشوروں، سماجی، سیاسی، صحافی شخصیات نے شرکت کی اور امت مسلمہ کی تعلیمی، سماجی اور فکری مضبوطی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر جناب مجتبیٰ فاروق صاحب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حال ہی میں ڈیبیٹ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر دس گاڈ اسلام میں ملحدین ایتھیس سے نمٹنے کا طریقہ تصادم نہیں بلکہ حکمت، صبر اور مضبوط دلائل پر مبنی مکالمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ کے وجود اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل اور دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ جاوید اختر صاحب اور شمائل ندوی صاحب کا جو ڈیبیٹ ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ چرچا میں ہے، اور ہر دو طرف کے لوگ اس کی تائید میں ہیں یا مخالفت میں ہیں۔ میرا پہلا تاثر یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جن ایشوز کا پریشر ہے اس میں ابھی یہ ایشو نہیں ہے ایتھیزم کا بڑا چیلنج جو ہے یورپ، امریکہ اور مغرب میں ہے کہ وہاں پر کرسچینٹی چیزوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی۔ یہ ایتھیزم جو ہے وہاں کے مسلمانوں کا ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ اسی کے ماحول میں وہ پڑے، لیکن ایتھیزم مسلم ممالک میں ویسا پایا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں کا مسئلہ ہے وہاں گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہاں کے کچھ مسئلے جو ہے وہ زیادہ ترجیح ہے، وہ یہاں کا فیسزم ہے، کمیونلزم ہے، اور یہاں کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کی بربادی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جاوید اختر صاحب جو ہیں ان معاملات میں عام مسلمانوں سے بہتر بولتے ہیں، تو وہ ہماری ضرورت نسبتاً زیادہ پوری کرتے ہیں۔ اب ان کو اس میں ہم کتنا انگیج کریں، یہ کتنا مفید ہوگا، اس پہ دو رائے ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ یہ موقع نہیں تھا کہ ابھی اس ڈیبیٹ کو یہاں پر کیا جاتا۔ آپ یورپ میں کرتے، امریکہ میں کرتے، وہاں پر کرتے تو وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ یہاں جو ہمارے لیے سافٹ ہے ان کو دور کرنا، یہ میری سمجھ کے مطابق، حکمت کے مطابق نہیں ہے۔ دو رائے ہو سکتی ہے، اس میں ایک رائے میری بھی ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے اس ڈیبیٹ کے بارے میں۔ اب دوسرا آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایتھیزم کا مقابلہ کیسے کریں۔ تو ایتھیزم پہلی بار تو نہیں ہے اس دنیا میں۔ الحاد یعنی خدا کا انکار کرنے والے ہر زمانے میں رہے، خدا کی ذات میں شرک کرنے والے ہر زمانے میں رہے، خدا کو ماننے والے بھی رہے، منافق بھی رہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو ہے ریشنل بنیادوں پر بات کرتا ہے۔ ابھی ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں تو سیرت کا حسن اس لیے ہے کہ وہ جو ہے معجزوں سے دین نہیں پھیلایا اللہ کے رسول نے۔ سچویشن میں کیا اویلیبل ریسورسز ہے، اس میں کیا اسٹریٹجی بنائے، یہ اللہ کے رسول کی رسالت کا حسن اور خوبی ہے۔ تو ہم اس چیز کو جب لاتے ہیں تو مختلف مثالوں سے مختلف باتوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمجھاتے وقت میری اسٹڈی اتنی اچھی نہ ہو کہ جاوید اختر صاحب کی جو دلیل آئی ہے اس کو میں ہر وقت کاٹ جاؤں۔ میں اور محنت کروں گا اور دلیل کو دلیل سے پیش کروں گا تو نتیجے میں آج نہیں کل بات کہیں نہ کہیں کنکلوڈ ہوگی، یا تو میری غلط فہمی ہوگی یا ان کی غلط فہمی ہوگی۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسلام نیچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس سے زیادہ چیزیں ریشنل نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ریشنل تو ریشنلزم کے ریپرزینٹ کرنے والے ہر چیز کا جواب چاہتے ہیں۔ تو ہمارا علم، کسی کا علم، سائنس کا علم بھی اتنا نہیں ہے کہ ہر چیز کے آخر تک وہ بتا سکے۔ وہ کہتی ہے آج جو ہم جانتے وہ اتنا ہے، اس کا مطلب جس سائنس کو آپ بنیاد بنا رہے ہیں اس کی لمیٹیشن ہے، تو کبھی میری لمیٹیشن بھی آ سکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ریزالو ہوگی۔ لیکن فی الحال یہ موقع، یہ ڈیبیٹ میرے خیال سے یہاں کی نہیں تھی۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے دین جس میں اتنی فطری چیزیں ہیں جو پورے نظام کو ڈھالتا ہے، اس سے متاثر ہو کر جب ہم نے اس سے دستبردار ہو گئے تو ہم خود اپنے اس آئیڈیا سے اور اس وزڈم سے ہم محروم ہو گئے۔
اور وہ وزڈم جو ہے ہر انسان کی ترقی اور فلاح کے لیے ہے۔ تو ہم کو اس اسلام کی طرف آنا پڑے گا جو انسانی فلاح کے گر سکھاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور شارٹ پیریڈ میں ترقی دکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں تو نماز ہم جس لیے پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ سے رہنمائی لیں اور اللہ کی کتاب سے لیتے ہیں۔ وہ رہنمائی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسجد میں اس لیے آؤ کہ تم اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے اس کے تقاضوں کو سمجھو، اس کی خوشی اور دکھ کے شریک رہو۔ تو فرض کے لیے وہاں پر آئیے اور آپ سنت اور نفل جو ہے اپنے گھر میں پڑھیے۔ تو نماز بھی انسانی فلاح کے لیے، سماج کو جوڑنے کے لیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تو ضرورت مندوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو عبادت جس کو ہم مانتے ہیں وہ بھی انسانی فلاح کا دین ہے۔ تو ہم کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، اس زاویے سے برتنا چاہیے، تو آج بھی ہم ویسے کامیاب ہو سکتے ہیں جو کامیابی کے تقاضے ہیں۔